السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک اسلامک چینل میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور میرے سب لسنرز اور ویورز کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ لوگوں پر اربوں کھربوں رحمتیں نعمتیں اور اپنا فضل و کرم نازل فرمائے، اور آپ کو آپ کی سوچوں سے زیادہ ڈھیروں ڈھیر خوشیاں عطا کرے۔ اچھا، اب میں جو ٹاپک آپ کو بتانا چاہتی ہوں نا، یہ مجھے کافی سالوں کے بعد میرے دماغ میں آیا ہے کہ پہلے میں جب مجھے مشکل پڑتی تھی یا پریشانی پڑتی تھی اس پہ میں یہ پڑھتی تھی، لیکن اب تو یہ میں نے اس طریقے سے کبھی نہیں پڑھا۔ بے شک میں سورۃ یاسین بھی الحمدللہ روز پڑھتی ہوں، لیکن اس میں اور پڑھتی ہوں، جیسے یا وہ ہا وہ پڑھا ہر مبین پہ 14 دفعہ اور 7 دفعہ لیلافی قریشن پڑھی، لیکن میں اس طریقے سے تو نہیں پڑھ رہی۔ سورہ ملک بھی پڑھ رہی ہوں، لیکن وہ وظیفہ نہیں پڑھ رہی جو کئی سال پہلے پڑھ کے پھر میرا کام ہو جاتا تھا۔ تو پھر اب میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں، میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ تو شاید یہ آپ سب لوگوں کی گڈ لک بھی ہو اور میرے لیے بھی ہو کہ یہ رات کو کوئی 1-1:30 بجے میرے برین میں یہ بات آئی ہے۔ اللہ نے مجھے اسی لیے یاد کرایا ہوگا کہ کئی میری بہنیں بھائی ایسے ہیں جن کے بڑے پریشانیوں کے فون آئے، یا انہوں نے اپنے بہت زیادہ مسائل بتائے، اور میرا بھی بہت دل خراب ہوا کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو شاید اللہ نے اس لیے ان کے بھلے کے لیے مجھے بتائے ہوں۔ تو آج آپ لوگ ذرا اس کو غور سے میری بات کو سن لیں۔ آپ نے کسی بھی ٹائم بالکل الگ بیٹھ کے کوئی سی بھی نماز پڑھ لیں، فجر کی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، کوئی بھی وقت ہے، لیکن آپ نے الگ بیٹھ کے اللہ کے دھیان سے اللہ کی یاد، اور ادھر کوئی اپنے پاک صاف کپڑے خوشبو لگا کے خوشبودار ماحول ہو، کوئی آواز کوئی ڈسٹربنس فون میسیج یہ نہ وہاں ہو، کیونکہ عام طور پہ میں نے خود پہ بھی دیکھا ہے کہ جب ہم کوئی نماز پڑھتے ہیں تو ہم سلام پھیر کے اپنے واٹس ایپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی دعا کی قبولیت کا کوئی میسیج آ گیا ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اتنی پریشانی میں ہم فون کھول کے دیکھتے ہیں کوئی میسیج تو نہیں آیا۔ تو یہ فون کو بھی دفع کر دینا تب پڑے، صرف اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کو پکڑ کے بیٹھنا، نماز پڑھ کے اپنی تسبیحات پڑھ کے جو بھی ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، کوئی بھی درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی درود شریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ بھی درود شریف ہے۔ غرض کہ دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، یہ بھی درود شریف ہے۔ جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ تسبیح پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ یاسین کو سمجھ کے ٹھہر کے پڑھنا شروع کریں۔ اس سے پہلے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جہاں لفظ رحمان آتا ہے رحمان نہیں ہوتا، رحمان، چونکہ میں یہ خود کبھی زبر پہ غور ہی نہیں کیا، میں نے بچپن سے لے کے اب سے 1 سال پہلے تک رحمان ہی پڑھا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کسی سے بھی پھر یوں غلطی ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں میں سے یا بیٹی میں جس سے بھی پوچھا اس نے بھی کہا ہم رحمان ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایک لفظ چڑھا ہوا ہے زبان پہ، اللہ کا نام ہے رحمان۔ پورے قرآن میں کہیں بھی زیر نہیں ہے، رے کے اوپر زبر ہے۔ تو آپ نے جہاں رحمان آتا ہے نا اس پہ گول دائرہ لگا دینا ہے، اور جہاں پہ لفظ اللہ آتا ہے وہاں بھی آپ نے گول دائرے کا نشان لگا دینا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، میں آپ کے مدد کرنے کے لیے آپ کو بتاؤں کہ رحمان سورۃ یاسین میں 4 جگہ آئے گا اور اللہ 3 جگہ آئے گا۔ اسی طرح سورۃ ملک کھول لیں، رحمان 4 جگہ آئے گا اور اللہ 3 جگہ آئے گا، آپ وہاں بھی گول دائرہ لگا لیں۔ آف کورس اللہ کے نام پہ دائرہ، چونکہ اللہ ایک لفظ چھوٹا ہے تو وہ گول دائرہ چھوٹا بنے گا، رحمان بڑا لفظ ہے تو اس لیے اس کے اوپر ذرا بڑا گول دائرہ لگے گا۔ آپ 1 2 3 4 اس طرح اس پہ الگ، اور 1 2 3 اس پہ الگ، یوں ان پہ پینسل سے لکھ بھی لیں نشان لگا، تاکہ مس نہ ہو جائے۔ اب آپ جناب سورۃ یاسین پڑھنی شروع کریں۔ آپ پڑھیں جب سورہ رحمان لفظ آئے تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ لیفٹ ہاتھ کی چھنگلی انگلی، جس کو ہم چھوٹی انگلی کہتے ہیں پہلے نمبر والی، اس کو اندر کو موڑ لینا ہے، ٹھیک ہے؟
اور پھر میرا خیال اس کے بعد بھی رحمان ہی آتا ہے۔ بہرحال جب اللہ آئے گا آپ نے لیفٹ یعنی الٹے ہاتھ کی انگلی وہی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے، اندر کو ٹرن کر لینی ہے، اور جہاں رحمان آنا ہے آپ نے سیدھے یعنی رائٹ ہینڈ کی، اور جب اللہ آنا ہے رائٹ ہینڈ کی انگلی کو کرتے جانا ہے۔ جب یہ سورت یاسین ختم ہوگی آپ کی رائٹ ہینڈ کی 4 انگلیاں اندر ہوں گی اور آپ کے لیفٹ کی 3 انگلیاں اندر ہوں گی۔ آپ نے ہاتھ نہیں بالکل کھولنے، سورہ ملک پہ پہلے ہی نشان لگا کے رکھ دینا ہے تاکہ آپ ایک انگلی سے اس کو کھول لیں، پھر اس کو پڑھنا شروع کریں۔ جہاں لفظ رحمان آئے آپ وہی رائٹ ہینڈ کی انگلی کو کھول دیں، دوبارہ باہر کھڑی کر لیں، اور جب اللہ آئے تو لیفٹ کی کو کھول لیں، اللہ آئے تو۔ اس طرح ختم ہوتے ہوتے 4 انگلیاں رائٹ کی کھل جائیں گی رحمان کے نام پہ، 3 انگلیاں اللہ والی کھل جائیں گی ادھر، اور ادھر صورت بھی بالکل ختم ہونے والی ہوگی۔ اب آپ پھر درود شریف پڑھیں، ہاتھ جوڑے رکھیں، جوڑ کے ہی درود شریف پڑھیں، اور اس میں بیٹھ کے خوب آہوزاری کر کے اپنے مقصد کی دعا کریں، اور اس کے بعد سجدے میں جا کے اللہ کے آگے روئیں، پٹیں، گڑ گڑائیں۔ وہی ہے جو بات دھیان سے سنتا ہے۔ ہم کسی کو بات سنائیں نا تو وہ 1 منٹ کے بعد بور ہو جاتا ہے، اس کا دھیان دائیں بائیں چل جاتا ہے، اچھا پھر سنتا ہوں سنتی ہوں، کوئی نہیں سنتا، اللہ ہی سنتا ہے۔ لہٰذا آپ اس کو سنائیں، وہ سن رہا ہے، وہ بالکل سن رہا ہے۔ آپ جتنا ہی اس کو زیادہ سنائیں گے وہ زیادہ محبت سے سنے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو زیادہ یاد کرنے پر زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو آپ اسی طرح اسی ٹائم پہ لگاتار 7 دن تک پڑھتے رہیں۔ لیکن میں تو یہ کرتی تھی کہ جب میں پڑھتی تھی نا تو جتنے دن تک میرا کام نہیں ہو جاتا تھا میں پڑھتی رہتی تھی۔ الحمدللہ کئی کام بالکل 3-4 دن میں بھی ہو گئے ہیں، کوئی کام 10-12 دن میں بھی ہوئے، لیکن میں پڑھتی تھی۔ پہلے نماز کے 2 صلاۃ حاجت کے نفل پڑھتی تھی کہ میں یہ پڑھوں گی اللہ میرا قبول کرنا، اور پڑھنے کے بعد میں شکرانے کے پڑھتی تھی، اور پھر باہر نکل کے ہاتھ جوڑ کے دعا کر کے نا، یا اللہ بغیر کس سے بات کیے میں نے جو پڑھا اس کو مجھ سے قبول فرما، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری یہ حاجت روائی فرما دے مالک، اور جتنے بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں سب کی دعائیں سن دے۔ آسمان کی طرف ایسے پھونک مارنی ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، آسمان کا دروازہ کھلا ہے، اللہ وہاں موجود ہے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو ہماری شارک سے بھی قریب ہے، لیکن آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ وہاں پہ اپنی بڑی اونچی زمین سے آسمان تک اونچی کرسی پہ بیٹھا میری بات کو سن رہا ہے، اور میں نے پھونک مار کے کہا ہے اللہ تیرے سپرد ہے اب میری حاجت، بس اس کو تو نے ہی مقبول اور قبول فرمانا ہے۔ انشاءاللہ آپ یقین کریں وہ ضرور قبول کرے گا۔ یہ ضرور آپ کی گڈ لک ہے کہ اتنے سالوں کا میں نے لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے کہ شاید 2013 تھا یا 12 تھا، اس پہ میرا ایک کام تھا جب نواز شریف نے گیس اسٹیشن بند کیے تھے پنجاب کے کہ کھل جائے اس منحوس کے ہاتھوں، تو وہ ہمیں انہوں نے تو LNG کے پیسے کھانے یا کھائیں، جو کرنا ہے کریں، ہماری روزی روٹی کو تو کھلنے دیں نا، ہمیں اور کس سے کیا لینا دینا ہے۔ تو پھر وہ کھل گیا تھا، میرا خیال ہے کہ 8-10 دن میں نے وہ پڑھا تھا، اس کے بعد یاد ہی رات کو آیا۔ یہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، وہ بھی میری بڑی دیکھی ہوئی ہے، کیونکہ جب میرا بڑا بیٹا جو اسامہ ہے اللہ زندگی دے رہتی دنیا تک، وہ کینیڈا میں تھا نا، تو اس نے اور میری بہو نے عائشہ نے کہا کہ وہ ایک کال آئی ہے انٹرویو کے لیے، تو وہ AMD کمپنی ہے جو ایپل کمپنی کو بھی سپیئرز دیتی ہے، اور سارا، اور میرا بیٹا کمپیوٹر کا ماشاءاللہ بہت ہی وہ اچھا اس کا لائق فائق مانا ہوا ہے ہر جگہ، اللہ اس کو ترقیاں دے، خوشحالیاں دے، اللہ سب کے بچوں کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے، اور اللہ تعالیٰ میرے بھی بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹی کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھولے، بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے، اور میرے پورے مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے، ہمسایوں کے بچوں کے لیے، میرے نبی ساری کی امت کے بچوں کے لیے کھولے۔ تو آپ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 25 یا 27 بار صبح شام ضرور پڑھنا ہے، اور اگر ہو سکے تو آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور ہو سکے تو آپ کبھی تسبیح پکڑ کے ہزاروں بار یہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ
بندے کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ اور میرے وہ بہن بھائی سن لیں جو بہت پریشان ہیں، جو مجھے کل پرسوں سے فون وغیرہ کر رہے ہیں، کہ وہ اس کو خوب پکڑ لیں، یہ رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور اس کے بعد یہ سارے جو ہے نا اس میں اعظم والی دعائیں، تو وہ پڑھیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بیٹے نے اور بہو نے بتایا کہ وہ انٹرویو کے لیے کال آئی ہے، لیکن وہ صرف پاکستان اور انڈیا اور چائنا کے لوگوں کو نہیں لیں گے اور گورے شوروں کو لیں گے۔ تو میں نے کہا کیوں، انشاءاللہ تعالیٰ میرا بیٹا لائق ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ میرا بیٹا کمپیوٹرز میں سب سے آگے ہے، اور اگر میرا چھوٹا بیٹا ہے تو چشم بددور، نظر بددور، وہ فلائنگ میں سب سے آگے ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اور ماں باپ کی دعاؤں سے اور ان کی اپنے بیوی بچوں کی دعاؤں سے، سب کی دعاؤں سے، بہن بھائیوں کی دعاؤں سے، تو اللہ کا کرم ہے، کیوں نہیں چنیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں مما وہ نہیں لیں گے، وہ انڈین پاکستانی، بہرحال میں انٹرویو کے لیے جانا ہے تو آپ دعا کرنا۔ میں نے ان کو کہا ایک بات میری غور سے سن لو، میں اپنی بیکری میں بیٹھی ہوئی تھی تو کوئی لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا میم آپ ماشاءاللہ ہر وقت پڑھتی رہتی ہیں، تو میں بھی آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں کہ یہ پڑھیں گے تو ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ آپ پڑھ لیں اپنے کاموں کے لیے، اپنے بچوں کے کاموں کے لیے، کسی کا کوئی ناراض ہے تو وہ پڑھ لیں، کسی کا کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے پڑھ لے، کسی کا کوئی پیسے پھنسے میں پڑھ لے، کسی کی جاب نہیں ہے پڑھ لے، کسی کا بزنس پھنسا ہوا ہے پڑھ لے، کسی کے کوئی پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے پڑھ لے، جس کو جو مسئلہ ہے پڑھ لے، اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اچھا میں نے اس کو بتایا کہ یوں کرو کہ اس میں ہے نا جو لوح قرآنی کے لفظ ہیں، ہا میم عین سین کاف، میرے تو سی این جی اور بیکریوں کے نام اور جو ہمارے کنٹرول شیڈ ہیں ان پہ نام یہی لوح قرآنی کے ہیں، اللہ ان پہ برکت دے۔ تو میں نے اس کو کہا تم نے ہا میم عین سین کاف کو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا ہے، یعنی ہا تو آپ نے پہلی انگلی چھوٹی بند کر دینی، پتہ نہیں اس کو شنگلی کہتے ہیں، چھنگلی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، چھوٹی، تو پنجابی میں جس کو ہمارے پنجابی لوگ چیچی کہتے ہیں، چھوٹی والی، تو آپ نے ہا کہنا تو یہ انگلی بند کرنی ہے، میم پڑھنا ہے تو اس سے اگلی، عین پڑھنا ہے تو اس سے اگلی، سین پڑھنا ہے تو اس سے اگلی، کاف پڑھنا ہے تو اس سے اگلی، یہ پانچوں انگلیاں آپ کی بند ہو جائیں گی، ہا میم عین سین کاف۔ اب آپ سنیں، جب آپ پڑھیں کاف ہا یا عین صاد، تو یہ بھی پانچ ہے، ہا یا عین میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ نے الٹے ہاتھ کی انگلی سے پڑھنا ہے، چھوٹی انگلی سے ایک ایک انگلی بند کرنا شروع کرنی ہے، پانچوں انگلیاں بند ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ جب تک بیٹھے ہیں نا کہ آپ کو ابھی انٹرویو کے لیے اندر بلائیں گے، تو آپ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ، آپ صرف اللہ سے بات چیت کریں، اللہ بندہ تیری کس کس نعمتوں کو جھٹلائے گا، میں تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلا رہا۔ اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی جو مٹھیاں بند ہیں نا، تو آپ دیکھیں انگوٹھے والی طرف اس میں چھوٹا سا سوراخ رہ جاتا ہے، آپ اس میں سے پھونک مارتے جائیں اندر اپنی مٹھی کے، اس طرح کر کے پھر پڑھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ، جب تک آپ کی باری نہیں آتی آپ پڑھتے جائیں، اس کے اندر پھونک مارتے جائیں۔ جب آپ کا نام آئے تو کوئی تو دروازہ کھولے گا، کہے گا اسامہ بن افتخار، تو میں نے میرے بیٹے سے کہا تم اندر جاؤ گے، تم جب دروازہ کھولو گے مٹھی نہیں کھولنی، جب دروازہ کھول کے اندر انٹر ہوگے آہستگی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دینا ہے اور آہستہ سے اس پہ ایسے پھونک مارنی ہے کہ ہاتھ پہ تمہاری پھونک پڑے اور آگے کو اس بندے کے منہ پہ چلی جائے، اس کو پتہ بھی نہ چلے، کسی کو بھی نہ پتہ چلے، لیکن تم وہ پھونک مار دو اور جا کے اس کو انٹرویو دو۔ میں نے اس کو کہا کہ آنا اور مجھے جو سزا ہے دینا ماں ہونے کے باوجود، اگر تم سلیکٹ نہ ہو گئے۔ میں نے اپنی بہو سے کہا تم بھی باہر بیٹا پڑھنا، اور وہ بھی کہتی ٹھیک ہے آنٹی۔ پھر اس نے مجھے بتایا آنٹی اب اسامہ کا نام آ گیا ہے، تو میں تو ماں ہوں نا، میں نے ادھر رو پیٹ کے پڑھنا شروع کرتی ہے، وہ بیوی تھی اس نے وہ وہاں پڑھ رہی ہوگی، اور جو میرا بیٹا ہے جس کو تھا کہ اتنی بڑی جاب اتنی عزت والی اس کو مل جائے، لیکن اس کو یقین نہیں آتا کہ یہ گورے کدھر دیں گے ہمیں، تو وہ بھی پڑھ رہا ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے میرا انٹرویو بہت اچھا ہو گیا، اور وہ چل پڑا۔ اس نے مجھے کہا مما انٹرویو بہت اچھا ہو گیا لیکن اللہ ہی ہے، کیونکہ یہ دیتے گوروں کو ہی ہے۔ میں نے کہا تو بھروسہ رکھ، جس سے تو نے مانگا ہے
اس کے سامنے گورے کالے کوئی وقت نہیں کسی کی، اس کی تو مرضی ہے، کن کہے فیکون ہو جائے۔ بس میں پڑھ رہی ہوں، تو پڑھ رہا ہے، عائشہ پڑھ رہی ہے، تو پڑھتا جا۔ تو وہ جناب ابھی گھر بھی نہیں پہنچا تھا، راستے میں تھا، اور مارکھم کے کینیڈا میں مارکھم کے بارڈر لائن پہ وہ آفس والے تھے، اور مارکھم میں ہی بوتھویل میں ہمارا گھر تھا جہاں میرے بچے رہ رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں وہ 10 منٹ کی بھی ڈرائیو نہیں تھی۔ تو میرا بیٹا کہتا ہے کہ ہم ابھی آدھے راستے میں تھے تو ان کی کال آ گئی کہ محمد، تو میں نے اس کو کہا یس۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے، تو کانگریچولیشنز، ہم نے ساری اپنی جو بھی ہماری شرائط ہے نا وہ آپ کو ای میل کر دی ہیں، آپ گھر جا کے پڑھ لیں، اگر آپ اس پہ ایگریڈ ہیں تو اوکے کر کے ہمیں بھیج دیں، تو آپ 2 دن بعد سے اپنی جاب پہ آ جائیں۔ خدا کی قسم ایسے کام ہوا، اور جن کو میں نے بتایا ان کا بھی ہوا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اتنے دن آپ لوگوں کو بتانا یاد نہیں رہا، ورنہ میرا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی سے کوئی اچھی چیز چھپاؤں۔ میں چاہتی ہوں میں اتنی اچھی باتیں پھیلاؤں، اتنی پھیلاؤں، گھر گھر لوگوں کے کام ہوتے چلے جائیں، وہ آگے لوگوں کو بتائیں، ان کے ہو جائیں، وہ آگے بتائیں، ان کے ہو جائیں، حتیٰ کہ میری نبی کی پوری امت کے ہی کام ہو جائیں۔ خدا کی قسم میرا دل ایسے خوش ہو جاتا ہے، میرا دل بڑھ جاتا ہے خوشی سے، میرا خون بڑھ جاتا ہے کہ اس کا کام ہو گیا، بہت ہی اچھا ہوا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے ایک پودا لگانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو ہرا بھرا کر دیا، پورا اس کا خاندان دعائیں دے گا، تو کتنا مجھے اچھا لگے گا۔ تو یہ جو بھی کسی کا کام ہے، رشتے کا کام ہے، جاب کا کام ہے، بزنس کا کام ہے، کوئی پریشانی یہ کرے، انشاءاللہ العزیز اس کا یہ کام ضرور ہو جائے گا۔ آپ میری بات پہ یقین کریں، آپ یہ پڑھا کریں، اور ایک آپ جتنے بھی ہیں نا یہ اسم اعظم، اس کو پڑھا کریں۔ میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا اگر ہو سکے تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ طٰہٰ اگر کوئی پڑھ سکے تو پڑھ لیا کریں تینوں، کیونکہ لوگ، مجھے انگلینڈ سے ایک فیملی آئی تھی، انہوں نے کہا ہماری بہت زیادہ کپڑے کی وہاں مارکیٹ ہے، مسلمان تھے نا، تو بس ہم رات کو جا کے یہ عبادت کرتے ہیں، دن میں ہم سوئے رہتے ہیں، جو ہمارے لڑکے ہیں وہی سیل کرتے ہیں، اور صرف ہماری شاپ ہی چلتی ہیں، باقی کسی کی بھی نہیں چلتی۔ تو یہ حقیقت ہے۔ میں پڑھتی تھی، صرف میرے سی این جی پہ لائنیں لگی ہوتی تھیں کہ لوگ کہتے پتہ نہیں یہ میم کیا کرتی ہے کہ ساری دنیا اس کی بیکریوں پہ آتی ہے، اس کی سی این جیوں پہ آتی ہے اور کہیں جاتی نہیں۔ میں کسی کے لیے نہیں روکتی تھی، اللہ سب کا رازق ہے، سب کو رزق دے، لیکن میں مانگتی تھی اس سے یہ پڑھ کے، تو اللہ ایسے مکھیوں کی طرح بھیجتا تھا لوگوں کو۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ پڑھا کریں ضرور، اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے۔ اور ایک پڑھ لیا کریں یا قہار، اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، اس سے یہ ہے کہ سارے کام اچھے ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں۔ اور استغفر اللہ پڑھا کریں، آپ کی نسلیں بھی مالدار ہو جائیں گی اور بدکاری سے بچیں گی اور کامیاب زندگی گزاریں گی۔ اور ہم نے اللہ سے کیا لینا ہے سوائے اس کے کہ ہمیں یہ خوشیاں، یہ کامیابیاں اللہ پاک عطا کر دے اور ہم کامیاب ہو جائیں، تو ہمیں کیا چاہیے۔ دوسری ایک بات اور، ایک دو لوگوں کا میں نام نہیں لینا چاہتی، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اپنے ہی بہن بھائی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں جائیدادوں کے پیچھے، تو ہمارے فون نہیں اٹینڈ کرتے، بات نہیں کرتے۔ تو میں کہتی ہوں اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اے اللہ تو ہماری کمزوریوں کو چھپا لے اور ہمارے ڈر اور خوف کو امن و امان دے دے، یا امن میں بدل دے۔ یہ پڑھنے سے ان کی اپنی حفاظت بھی ہوگی، ان کے غصے بھی دور ہوں گے۔ اور دوسرا یہ جو ہے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ توکلنا، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ جو بھی آپ کا کام ہے، نیت آپ نے کرنی ہے، رشتہ ہے تو آپ نے کہنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے، اللہ توکلنا، اس پر ہی میں نے بھروسہ کیا، یعنی میں نے اپنا رشتہ بیٹی کا، بیٹے کا جو بھی کرنا ہے اس کے سپرد کیا ہے۔ تو پھر جب آپ نے اللہ کے سپرد کیا تو اللہ کو فکر تو پڑ جائے گی نا کہ میرا بندہ مجھے بلا رہا ہے اور میں نے بڑے یقین کے ساتھ اور میں نے اس کا کام کرنا ہے۔
تو روٹھے ہوئے بھی مان جائیں گے، جنہوں نے آپ کا کچھ کھایا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دے دیں گے۔ صرف یقین شرط ہے، آپ یہ پڑھ لیا کریں۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات پڑھنے کے لیے بتا دیتی ہوں، پڑھ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں لوگوں کے شر سے، اور میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ جیسے مجھے کل کسی نے کہا ہے کہ اس کی بھابھی جو ہے اس کے بھائی کو بات نہیں کرنے دیتی، اور وہ بیچاری شریف عورت رو رہی تھی کہ میرا بھائی اب میرا فون ہی نہیں سنتا، ہمارا بہت پیار تھا، میری کوئی بہن ہے نہیں ہے اور میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، لیکن وہ بھائی اتنا سیکھ گیا ہے کہ وہ بس میرا فون ہی نہیں سنتا اور بھابھی ملنے نہیں دیتی۔ یہ پڑھا کرے، اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک، لوگوں کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، بس میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ میں یہ آپ پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، یا آپ صبح شام ایک تسبیح، یا 313 بار انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھونک مار دیا کریں اپنے بھائی بھابھی کے پہ کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان میں محبت دے۔ ہمیں اور کسی کو کوئی برا نہیں کہنا، ہم نے کسی کے لیے بددعا نہیں کرنی، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ آپ میں محبت ڈال دے، اللہ کو کیا مشکل ہے۔ اور ایک آپ پڑھ لیا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم، یہ تو سدا قائم ہے، سب کو تھامے ہوئے، اب تیری رحمت کی دہائی دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت، میرا اللہ پاک ہے، سبحانک انی کنت، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دو اسم اعظم ایک جگہ جڑ گئے ہیں۔ اب جب یہ دو اسم اعظم ایک جگہ جڑ جائیں، کس کی مجال ہے کہ آپ کی دعا کو روکے؟ ایک تسبیح صبح پڑھ لیا کریں، ہر نماز کے بعد آپ 41 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ میں کسی پہ آرڈر نہیں لگاتی، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنا اللہ نے اس کو حوصلہ، ہمت، شوق، جستجو دی ہے، اس کے مطابق پڑھ لے۔ اللہ انشاءاللہ العزیز اس کی پریشانی دور فرما دیں گے، اللہ ان میں بہن بھائیوں میں محبت پیدا کر دیں گے، اور اللہ اس بہن بھائیوں کو محبت پیار سے جوڑ دے۔ تو دیکھو مجھے تو خوشی ہوگی، بہت خوشی، اللہ ہر خاندان میں اتفاق دے۔ اللہ اگر ان کی ماں زندہ ہوتی اور باپ تو وہ غم میں مر جاتے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں آپس میں نہیں مل رہے۔ اس سے بڑا والدین کے لیے کوئی دکھ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہ میرے بھی والدین نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین میرے تینوں بھائی جیتے رہیں ہمیشہ، ساری عمر اپنی بہنوں کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں۔ ہر عید پہ وہ شور مچاتے ہیں کہ سارے ہی آ جاؤ، سارے ہی آ جاؤ، اور بھابیاں بھی۔ اللہ ان کو بہت زمینوں آسمانوں سے ان کو روزیاں دے، خوش رکھے۔ اور میں بڑی خوش ہوں کہ اللہ کا شکر ہے میرے بچے بھی اپنی بہن کا بہت، میرے بیٹے بھی کرتے ہیں کہ ہماری بہن ہے۔ تو بہنیں تو دعائیں دیتی ہیں نا، انہوں نے اور کیا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بہنوں کو، بھائیوں کو خوش رکھے۔ اور آپ ہو سکے تو پڑھا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ کہ ہماری ازواجنا میں میاں بیوی دونوں آتے ہیں، یہ نہیں کہ 17-18 بیویاں آ جاتی ہیں، بندے یہ مطلب لیتے ہیں، زوج میں میاں بیوی دونوں آتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے جو ہم زوج ہیں، میاں بیویاں، ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور وہ ذریاتنا، اور ہمارے بچوں کو قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور متقین کا امام بنا۔ آپ کوشش کیا کریں کہ سنتے اور نفل جب پڑھیں نا تو ربی جلنی ختم کر کے یہ پڑھا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آپ پڑھ کے پھر آپ 3 دفعہ پڑھ کے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس وقت آپ کی اللہ تعالیٰ سے ون آن ون بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی فون کال ملی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کو یہ بات پہنچا دے، بجائے اس کے کہ جب آپ کال بند کر دیں آپ کریں اوہ مجھے تو فلانی بات ہی بھول گئی۔ تو جب کال ملی ہوئی ہے نا تو ایک ہی دفعہ اللہ کو ساری فریادیں سنا دیں کہ یہ جو ہے نا یہ بات ہے، میری اولاد کو اس طرح میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور جو میری بہنیں ہیں ذرا پریشان ہیں، میں ان کو یہ بتاؤں کہ یہ بھی پڑھ لیا کرنے، کیا ہے وہ، ٹھہریں اب مجھے یاد کرنے میں، جس کا معنی یہ ہے کہ جو تیری طرف سے مصیبت آئی اللہ اس پہ میں نے صبر کیا، تو مجھے اس صبر کی بہترین اجر عطا کر۔
अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती हाज़िही वख़्लुफ़ ली खैरुम मिनहा। अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती हाज़िही वख़्लुफ़ ली खैरुम मिनहा। ए अल्लाह, जो तेरी तरफ से मुझे फ़लाँ फ़लाँ मुसीबत आई, मैंने उस पर सब्र किया, तो मुझे उसकी बेहतरीन उसका अजर अता कर। अगर आप हाज़ी ही कहेंगे तो वो एक मुश्किल होगी जिसका आपने सोच के दुआ की है। अगर आप अकेला पढ़ेंगे ना अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरुम मिनहा, तो आप पर जितनी भी मुश्किलात है ना वो उन सब के लिए हो जाए। अब ये आपको सोचना है कि आपको बहुत सारी मुश्किलें हैं या एक पहले बहुत बड़ी हुई है, और उसके बाद आप साथ जोड़ दिया करें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ अल्लाह, जो तेरी तरफ से मुसीबत आई है तूने ही दी है, तू ही इसको दूर करेगा, तू ही इसको अच्छा करेगा। ये साथ भी जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को फौत करा देने पे, ये नुकसान पे, तकलीफ़ पे, परेशानी पे भी ये पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ही की तरफ से थी, अल्लाह ही ने दी थी, अल्लाह ही इसको दूर करेगा। पैसे खर्चे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ने दिए थे, मैंने खर्च कर लिए, अल्लाह ने ही ले लिए वापस, अल्लाह ही फिर देगा। तो मेरा ख़्याल है आज के दिन के लिए आपके लिए ये सारी यूज़फुल हैं बातें। जिन्होंने जो क्वेश्चन पिछले 3-4 दिनों में पूछे हैं, कोई रिश्ते वालों ने या कोई बहन भाइयों में जायदाद के किसी प्रॉब्लम में या मिलने जुलने के प्रॉब्लम में, या जिन्होंने अपने बिज़नेस के कोई प्रॉब्लम में, जो भी है उन सब की बातें इसमें शामिल हैं नाम लिए बगैर, ताकि ये सब और भी जिसको भी हो पहुंच जाए। तो मेरा ख़्याल है सबको समझना आसान होगा। फिर भी अगर कोई बात आप लोगों ने पूछनी हो तो आप मुझसे मैसेज करके, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं चूँकि अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये काम कर रही हूँ, इसलिए मैं वेलकम करके सुनूंगी, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला आपको खुश कर दे तो मेरी इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी। तो अगर आखिर में मैं आपको कहती हूँ, अगर मेरा ये आपको एपिसोड पसंद आया हो तो आप काइंडली इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि हर मैसेज फिर आपको हर एपिसोड पहुँच जाया करेगा, और शेयर करने का ये फ़ायदा होगा कि और लोगों के पास जाएगा तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, और ये एक चेन बन जाएगी फ़ी सबीलिल्लाह के काम करने में, जिसमें आपको भी अजर मिलेगा और मुझे भी अजर मिलेगा। तो इसमें फिर अल्लाहुम्मा लब्बैक चैनल में मुझे इजाज़त दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लका व आरिना मसाकिना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह हाफ़िज़।